ڈیزائن کے پروسیس کی انپٹس کیا ہیں؟ آبویسلی جو سب سے پہلی چیز آپ کو ڈیزائن کے پروسیس کے لیے آپ کو چاہیے وہ تو آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں، یوزر ریکوائرمنٹس اینڈ سسٹم ریکوائرمنٹس آپ کو چاہیے. ریمبر کہ یوزر ریکوائرمنٹس اینڈ سسٹم ریکوائرمنٹس میں یو مسٹ انکلوڈ any constraints and design and implementation options. یہ بہت بار ہم جب سسٹم کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، سافٹ ویئر کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف یوزر ریکوائرمنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو بھول جاتے ہیں. اور وہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ایسی ہیں وہ آپ کو رلاتی ہیں. فنکشنل ریکوائرمنٹس کو فکس کرنا بڑا آسان ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. کوئی چیز آپ کی مس ہو گئی، غلط ہو گئی، آپ نے اس کو ڈیبگ کر دیا. نان فنکشنل ریکوائرمنٹ آپ نے بیچ میں چھوڑ دی، کوئی کنسٹرینٹس لگانی بھول گئے. ایسی کنسٹرینٹس کا خیال رکھنا کہ جی اس پہ لوڈ کتنا پڑے گا، اس پہ نمبر آف یوزرز کتنے ہیں، اس کا رسپانس ٹائم کیا ہے، اس کی ادروائز سیکیورٹی کے کنسرنس کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ بعد میں اگر آپ کو وہ امپلیمنٹ کرنا پڑے نا تو جس کو کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا. تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس، کنسٹرینٹس، امپلیمنٹیشن آپشنس، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. انپٹ گو کہ یہ ریکوائرمنٹ کا حصہ ہی ہوتا ہے لیکن آئی وانٹیڈ ٹو ایمفسائز دس اگین. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے انپٹ ٹو دی سافٹ ویئر ڈیزائن از دا ڈومین نالج. ڈومین نالج کیا چیز ہے؟ فار ایگزامپل if you wanted to implement a healthcare application, the designer will need some knowledge of healthcare terms and concepts. اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بہت بار almost always requirements document میں ہر چیز نہیں لکھی جا سکتی. ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، اس ٹرم کا ایک یعنی کہ وہ اس کا مطلب ہے، آپ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے ایکسپیرینس سے ایک آپ کو کوٹ کرتا ہوں. ہم نے ایک بار ایک سسٹم بنایا جو کہ کمیشن کیلکولیشن کا سسٹم تھا. انہوں نے ایک فارمولا ہمیں دے دیا، ہمارے کلائنٹ نے ایک فارمولا دے دیا. وہ فارمولا یہ کچھ کہ جی اتنا وہ بزنس لے کے آئے گا تو اتنا اس کو کمیشن ملے گا وغیرہ وغیرہ، اور اس کا ایک کہ اتنا اس کا کوٹا ہے کمیشن ایجنٹ کا یا آپ کے سیلس پرسن کا اتنا کوٹا ہے، یہ کتنا کوٹا پورا کرے گا منیمم، اور اس کے اوپر اتنا لے کے آئے گا تو اس طریقے سے اس کو کمیشن کی پیمنٹ ہوگی. فارمولا تھا، سمپل میتھمیٹیکل فارمولا تھا. ہم نے اس کو فارمولا لگایا اور ہم نے سسٹم بنا دیا. وہ جناب جب وہ سسٹم بنا اور جب وہ کلائنٹ کے پاس پہنچا تو کچھ کیسز میں وہ نیگیٹو جواب آ رہا تھا کمیشن کا، کہ وہ فارمولا ایسا تھا کہ وہ جب اس میں سے مائنس کرتا تھا کوٹا میں سے اس کا، اگر کسی نے اپنا کوٹا پورا نہیں کیا تو وہ مائنس ہو گیا، تو اس نے جب ملٹیپلائی کیا تو اس کو جو اب وہ مائنس آ گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کیا کہ جی آپ نے کمیشن کا سسٹم بنایا ہے تو یہ جواب نیگیٹو آ رہا ہے کہ آپ نے وہ سیلس پرسن سے کہنا ہے کہ جی پیسے دو، تم نے اپنا کوٹا پورا نہیں کیا، بجائے اس کے کہ تمہیں بونس نہیں ملنا تمہارے پیسے. ایسا تو نہیں ہوتا. ہم نے کہا جی آپ نے جو فارمولا دیا تھا بالکل پرفیکٹ فارمولا کرتا ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ کا فارمولا، آپ کو کمیشن کی ڈیفینیشن نہیں پتا کہ کمیشن نیگیٹو نہیں ہوتا، آپ کو ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، آپ کیا بنانے چلے سسٹم کو. اینڈ اٹ واز سچ این ایمبیرسنگ ٹائم کہ ہم سب سر نیچے کر کے یار واقعی بڑی شرمندگی کی بات ہے، ہمیں کمیشن کی ڈیفینیشن نہیں آتی اور ہم کمیشن کا سسٹم بنانے گئے. تو یہ ہر سسٹم میں ایسے ہوتا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے نہیں کہ کمیشن کا ایک مطلب ہے، اکاؤنٹس کا ایک مطلب ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ڈبل انٹری سسٹم ہے تو اس کا ایک مطلب ہے، تو ڈومین نالج ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے جو اس میں آئے گی وہ ہے امپلیمنٹیشن نالج. جو آپ کا جو ڈیزائنر ہے، ڈیزائنر
کو پتہ ہونا چاہیے کیپیبلٹیز اینڈ لمیٹیشنز آف ایونچوئل ایگزیکیوشن انوائرمنٹ. امپلیمنٹ کرنا کس چیز پہ ہے، کون سی لینگویج ہے، کون سا انوائرمنٹ ہے، اس کی کیا کنسٹرینٹس ہیں. جو ڈیزائن جو بنے گا، آپ نے کوئی ڈیزائن ایسا بنا دیا جو کہ اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں چل ہی نہیں سکتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. تو آپ کو جب تک امپلیمنٹیشن کرنا پتا ہو، آپ کو ڈومین کرنا پتا ہو، آپ کو ریکوائرمنٹ کرنا پتا ہو، دیز آر دا بیسک ان پٹس ٹو دی ڈیزائن پروسیس. اس کے بعد آپ کا کام آگے چلتا ہے. اس کے بغیر آپ ڈیزائن نہیں کر سکتے چیزوں کو. تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں.